ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں جن کا قصہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض نیست و نابود ہو گئیں. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. سو اللہ کے سوا وہ جن معبودوں کی پرستش کرتے تھے جب اللہ کا عذاب آ گیا تو وہ ان کے کسی کام نہ آ سکے اور انہوں نے ان کی ہلاکت کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا. تو آج سورہ ہود کی آیت نمبر 100 اور 101 سے بیان ہے. پیچھے آپ نے مختلف نبیوں اور ان کی قوموں کے واقعات جو قرآن کریم نے بیان کی کس سے وہ سارا تفصیل سے سمجھ آئے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم. پھر ان قوموں کے اوپر جیسے عذاب آئے، عذاب نازل کیے گئے، وہ سارا پڑھائیں. تو اب فرمایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو سارے قصے بتائے ہیں، سب چیزیں آپ کو بتائیں ہیں، سمجھائیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں جن میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض نیست و نابود ہو گئیں، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں. تو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. سو اللہ کے سوا وہ اللہ کو چھوڑ کے جن معبودوں کی پرستش کرتے تھے جب اللہ کا عذاب آ گیا تو اب وہ جو معبود تھے وہ ان کے کسی کام نہیں آئے اور انہوں نے ان کی ہلاکت کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا. جن معبودوں کو وہ مانتے تھے، جن معبودوں کو وہ پوجتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن سے وہ مانگتے تھے، جن کو خود تراشتے تھے اور پھر خود ہی سجدہ کرتے تھے اور ان کو اپنا خدا بناتے تھے، ان معبودوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو وہ جو بستیاں تھیں اصل میں جو اللہ پاک بیان فرما رہے کہ وہ بستیاں جون سی ہیں وہ بعضوں کے تو نشان موجود ہیں، بعض تو ہیں مگر بعض تو نیست و نابود ہو گئی جون سی ہیں بالکل. تو یہ جو واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہی ہیں یہ ان بستیوں کے حالات ہیں کہ جن میں سے بعض بستیاں جو قومیں وہاں رہا کرتی تھیں اب تو ان کے کھنڈر ہی باقی ہوں گے، کھنڈر ہوں گے. اور جو ان کھنڈروں کے پاس سے گزرتا ہوگا وہ سوچتا ہوگا کہ وہ یہاں کون سی قومیں آباد تھیں جن کی داستان میں دیکھ رہا ہوں. فار ایگزامپل
ترکی کا ایک شہر ہے ازمیر، ازمیر کے قریب بھی، ازمیر ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں قریب ہی، وہاں سے کوئی 60-70 کلومیٹر 80 کلومیٹر وہاں ایک اور چھوٹا سا شہر ہے ایفسس کا علاقہ ہے. وہاں میں نے ایک شہر ایسا بھی دیکھا جو میں ابھی چند سال پہلے دیکھ کر آیا، جو ہزاروں سال پرانا شہر ہے. آج وہاں کمرے موجود ہیں، وہ ان کے جو جہاں وہ بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے، جہاں نہاتے تھے، جہاں سزائیں دیتے تھے، جہاں عیاشی کرتے تھے، مگر صرف پتھر موجود ہیں. وہ پتھروں کے اوپر وہ شہر آج بھی موجود ہے، اور وہ اپنی داستان، خوفناک داستان سنا رہا ہے کہ کبھی یہاں کوئی قوم آباد تھی. اور بڑی مہنگی ٹکٹ ہے اس کی، ہزاروں روپے کے اندر، غالباً میں بھول نہیں رہا تو غالباً مجھے یاد نہیں، 8-10 ہزار روپے کی اس کی ٹکٹ ہے ایک بندے کی اندر جانے کی. ہم 4 لوگ تھے، ہم نے وہ شہر دیکھا. ہزاروں سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی غالباً پہلے یا اسی دور کا وہ شہر ہے. پورا شہر موجود ہے مگر ایک بندہ اندر موجود نہیں، صرف پتھروں کے اندر. ان کی ساری بلڈنگ اس کو انہوں نے وہ پریزرو کر لیا ہے، کوئی کیمیکلائزڈ اس کو کر دیا ہے، لوگ دیکھتے ہیں. تو وہ اللہ پاک اب دیکھیں یہ بات آپ کو بتا رہا ہے کہ اب تو بعض ایسی ہیں جو نیست و نابود ہو گئیں، بعض کے کچھ نشانات باقی ہیں، بعض کے کھنڈر باقی ہیں. جو پاس سے جو گزرنے والے لوگ ہیں وہ ان کو اپنی داستان سنا رہی ہیں کہ یہاں کبھی کوئی قومیں آباد تھیں جو ان سے. اور بعض ایسے شہر اور بستیاں جن کا نام اور نشان بھی نہیں رہا، جن کا نام بھی نہیں رہا، جن کا نشان بھی نہیں رہا دنیا کے اندر. بعض ایسے بھی ہیں جو ان کے اوپر کون روئے گا بیٹھ کر؟ کوئی بھی نہیں. جس کا نہ کوئی نشان ہو. تو کچھ قومیں ایسی ہیں جن کا نشان بھی باقی نہیں ہے، کوئی نام بھی باقی نہیں ہے. تو جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا. جیسے پیچھے جن نبیوں کے قصے آپ پڑھ آئے ہیں، سن آئے ہیں، سمجھ آئے ہیں، تو انہوں نے جن معبودوں کے اوپر تکیہ کیا ہوا تھا، ان معبودوں نے ان کا کہاں ساتھ دینا تھا، ماں سوائے کہ انہی کو انہوں نے ہلاکت کے اندر ڈال دیا جن سے. تو وہ ان کے کسی کام نہیں آئے. یہ چیز اس آیت میں بتائی جا رہی ہے. تو جن پتھر کے بتوں، کوئی سورج کو پوچھتا تھا، کوئی چاند کو پوچھتا تھا، کوئی سانپ کو پوچھتا تھا، کوئی دیوتاؤں کو پوچھتا تھا، کوئی کسی چیز کو پوچھتا تھا، کوئی بت بنا لیتے تھے پتھروں کا. تو کس کام کیا؟ انہوں نے ان کا کوئی ساتھ نہیں دینا تھا جو ان سے. وہ سب ان کا، اللہ پاک اصل میں یہ چیز فرما رہا ہے کہ وہ ان کی بربادی کا باعث ہوئے، بربادی کا سبب بنے جو ان سے، جن کو وہ بڑا طاقتور اور مضبوط سمجھتے تھے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بعض نبیوں کی بارگاہ میں کافر بڑی بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے. کہتے تھے کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، اسی لیے تو آپ کے یہ حالات ہیں جن سے. تو جب ان قوموں اور ان بستیوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو پھر وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. اب وہ واپس لوٹنے یا توبہ کرنے، جب وہ عذاب نازل ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس وقت بہت مشکل ہے. تو جو لوگ اصل میں، جو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان قصوں اور واقعات کو سنتے ہیں تو ان کو ان قصوں اور واقعات کو سننے کے بعد ایک تو اس بات کا یقین آ جاتا ہے کہ کوئی سچا ہے یا کوئی جھوٹا ہے، کوئی مومن ہے یا منافق ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، حق پر ہے یا باطل پر. ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے جب ان بستیوں کی اور ان قوموں کی اور ان کے قصے بیان ہوئے جو پیچھے آپ پڑھ کر ایک کیا ہوا، انبیاء کرام ان کو کیا پیغام دیتے تھے اور وہ ان کا پیغام قبول نہیں کرتے تھے، تو پھر ان کے اوپر کیسے عذاب نازل ہوتا تھا. تو پھر بندے کو یقین آ جاتا ہے کہ ہم نے اس دنیا سے ایک نہ ایک دن سب نے چلے جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے. ہاں، فرق صرف اتنا ہے
جو نیک لوگ ہیں، جو مومن لوگ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے پر ایمان لائے، ان کے مرنے کے بعد ان کا ذکر تعریف کے ساتھ کیا جائے گا. جیسے آج بھی قرآن کے اندر درجنوں نبیوں اور ولیوں کے قصے بیان ہوتی ہیں، انبیاء اور اولیاء کے. ان کے جانے کے بعد ان کا ذکر احترام سے کیا جائے گا، ان کے جانے کے بعد ان کا ذکر عزت سے کیا جائے گا، ان کے جانے کے بعد ان کا ذکر محبت سے کیا جائے گا، بلکہ ان کا نام لے کر فخر محسوس کیا جائے گا کہ وہ ہمارے بزرگ تھے، وہ ہمارے بزرگ تھے جون سی. مگر جو کافر تھے، جو منافق تھے، جو دوسرے لوگ تھے، اس کے اپوزٹ جو دوسرے لوگ ہیں، ان کا ذکر ایک پھٹکار کے ساتھ کیا جائے گا. جیسے پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھا کہ اللہ پاک نے فرمایا اور اللہ کی لعنت ان کے اوپر مسلط ہو گئی، اور وہ لعنت ان کے ساتھ رہے گی. اس میں نبیوں کی بھی لعنت ہے، اس میں فرشتوں کی بھی لعنت ہے. جیسے کل کے درس قرآن میں جون سے آپ سن رہے تھے جون سے، تو ان کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کیا جائے گا، نفرت کے ساتھ ان کو یاد کیا جائے گا. مگر جو نیک لوگ تھے، جب یہ بات یقین ہو جائے گی نا کہ بس ہم سب نے جانا ہے، یہ سب ایک تماشا ہے، ہم سب نے چلے جانا ہے، تو پھر جب بندہ انبیاء اور اولیاء کی پھر جب قصے سنتا ہے اور باتیں سنتا ہے، قرآن دیکھ لیں سارا کیا ہے، نبیوں اور ولیوں کے قصے بیان ہوئے ہیں، واقعات بیان ہوئے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ صالحین کا ذکر کیوں کرتے ہیں، اولیاء کا ذکر کیوں کرتے ہیں. تبھی ان سے پوچھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کے اندر انبیاء کا بھی ذکر کیا، صالحین کا بھی ذکر کیا، اولیاء کا بھی ذکر کیا. اللہ نے جگہ جگہ قرآن کے اندر. تو اب جب قرآن کے اندر یہ آیات بار بار ہم پڑھتے ہیں، آپ پیچھے سنتے آ رہے ہیں نا، ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی ساتھ نبیوں کے بھی قصے چل رہے ہیں، ان کے ماننے والوں کے بھی قصے چل رہے ہیں، اور ان کا انکار کرنے والوں کے بھی قصے چل رہے ہیں. صالحین کا بھی ذکر ہو رہا ہے، ایمان والوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، کافروں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، باادب اور فرما بردار لوگوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے قرآن کے اندر جگہ جگہ، اور نافرمان اور گستاخ اور بے ادب لوگوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے جن سے. تو بہرحال پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بندہ ان کافروں کا ذکر پڑھتا ہے، ان گستاخوں اور نافرمانوں کا ذکر جگہ 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 جگہ، اب کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو پھر بندے کا دل نرم ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے، وہ خوف کھاتا ہے کہ نہیں، اگر ان قوموں کا جن کے اندر کوئی ولی نہیں نبی رہے، فقط نافرمانی اور گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے ایسا اللہ کا عذاب نازل ہوا، کسی کے اوپر پتھر برسائے گئے، کسی کے اوپر آگ برسائی گئی، کسی کے اوپر پانی برسایا گیا، تو کسی کے اوپر چنگاڑ کا عذاب آیا، تو کسی کو ویسے ہی زمین میں دھانس دیا گیا، کسی کے اوپر پہاڑ اٹھا دیا گیا، تو کسی کو پانی میں ڈبو دیا گیا. تو پھر بندہ اللہ کی طرف، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل اور وجود کے اندر بیٹھتا ہے. اور جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے، انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، اولیاء کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کو آخرت کا یقین ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرتا ہے. جب نبیوں اور ولیوں کے قصے اور باتیں سنتا ہے، آپ سب لوگ اپنے اپنے کاروبار چھوڑ کر اتنی دور سے جو یہاں آ کر قرآن سن رہے ہیں، کیوں سن رہے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ قرآن کے اندر نبیوں اور ولیوں کے، صالحین کی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ صحیح پچھلے ہی چند رکوع لے لیں آپ، تو پھر دل اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے.
اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دو، مگر سب سے پہلے قرآن کو سننا ہے، حدیث کو سننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان انبیاء اور اولیاء کی جو باتیں ہیں یہ انسان کو اللہ کی طرف رجوع کروا دیتی ہیں، رجوع اللہ کی طرف انسان چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، نیشا پور، میں نے ان کے مزار کے اوپر حاضری دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے امام یوسف ہمدانی سے پوچھا کہ جب بزرگان دین کا زمانہ گزر جائے اور یہ جماعت روپوش ہو جائے، تب ہم دنیا کے جو مکروہات ہیں اس سے کس طرح محفوظ رہیں؟ جب بزرگان دین کا زمانہ گزر جائے اور یہ جماعت چھپ جائے، اب انبیاء کرام بھی تو چھپ گئے نا، پردہ فرما گئے، اور اولیاء کرام کی جماعت، تو پھر ہم دنیا کے مکروہات سے کس طرح محفوظ رہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم ان کے کلام اور ان کے حالات کے روزانہ 8 ورق پڑھتے رہنا، تو دنیا کے مکروہات سے محفوظ رہو گے، یعنی اللہ کی طرف رجوع اللہ کامل رہے گی۔ تو اگر اولیاء کی حالات اور واقعات پڑھنے سے انسان دنیا کے مکروہات سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو پھر انبیاء کے اور پھر سرور انبیاء کے، تاجدار انبیاء کے، نبی کریم صلی اللہ، پھر نبیوں کے واقعات پڑھنے سے۔ لوگوں نے خواجہ جنید بغدادی سے پوچھا کہ مرید کے لیے ان حکایتوں میں کیا فائدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا مردان خدا کے ذکر کے طفیل، مرید کا ٹوٹا ہوا دل، جو لوگ کسی شیخ کامل کے پاس ہدایت کا راستہ پوچھنے کے لیے آتی ہیں، دل مضبوط ہوتا ہے اور ان بزرگان کی طرف سے روحانی مدد حاصل ہوتی ہے، کیونکہ خود خدا کا فرمان ہے۔ خواجہ جنید بغدادی نے فرمایا خود خدا کا فرمان ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گزرے ہوئے لوگوں کا قصہ ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارا دل اس سے اطمینان حاصل کرے اور مضبوط ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گزرے ہوئے لوگوں کا قصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل اس سے اطمینان حاصل کرے اور مضبوط ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کے جو قصے ہیں، نبیوں اور ولیوں کے، صالحین کے، یہ جو ان سے ہیں، یہ دلوں کا اطمینان اور اللہ کے اوپر ایمان کے اندر یقین کامل اور مضبوطی کے اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ جیسا انہوں نے کہا کہ انسان، امام یوسف ہمدانی نے، کہ انسان دنیا کے مکروہات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو شیخ بو علی دقاق سے پوچھا گیا کہ مردان خدا کا ذکر سننے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا جبکہ ہم اس پر عمل نہ کر سکیں؟ تو انہوں نے فرمایا پھر بھی اس میں 2 فائدے ہیں، بزرگوں کے قصے سننے میں، ان کے واقعات سننے میں، کہ اگر انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر بھی فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی طالب فیض ہوگا تو اس کی ہمت مضبوط ہوگی اور طلب بڑھے گی، اور دوسرا یہ کہ ان نبیوں اور ولیوں اور صالحین کے قصے اور واقعات سننے سے انسان کا غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے، انسان کا غرور اور تکبر ختم ہو جائے گا، ختم ہوگا، اور اس انسان کو شیخ بو علی دقاق نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کو اپنی جو بڑائی ہے، ابھی جب وہ میں کرتا ہے کہ میں یہ اور میں وہ اور میں فلانا، اس کو اپنی بڑائی کے اندر اپنی برائی دکھائی دے گی، عاجزی، انکساری جنسی، اس کا غرور ختم ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے، اولیاء اللہ کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ صالحین کے ذکر کے وقت، اب صالحین کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے، اولیاء کی باتیں ہو رہی ہیں، حضور نے فرمایا ان کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو جو قرآن کے اندر صالحین اور ساتھ ساتھ نبیوں کا ذکر اور قصے چل رہے ہیں، وہاں کیا کچھ نازل ہوتا ہوگا، رحمت کے سمندر نازل ہوتے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب یہ جو قصے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اس سے دلوں کی کیفیت کس طرح، ایسا نہیں ہے کہ کافروں کا ذکر پڑھ کر حالات نہیں، وہ کافروں کا بھی ذکر پڑھ کر انسان اللہ کی رحمت کی طرف، اس کی مغفرت کی طرف، اس کی معافی کی طرف، جو ان کے اوپر عذاب نہ، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اس کے بندوں کا بھی ذکر پڑھ کر انسان اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔